بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے بہن اور بھائیوں، جیسے پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا اور تقریباً پہلا عشرہ بھی اختتام پذیر ہے۔ 1-2 دن باقی ہے، انشاءاللہ ہفتے سے اگلا عشرہ شروع ہو جائے گا، جس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ یہ برکت والا ہفتہ تو گزر گیا، اللہ پاک اس میں جتنے بھی برکات تھے ہم نے اللہ سے مانگا، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے برکتیں مانگی، اور ساتھ میں یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ پاک ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے لے کر اس پورے عشرے کے اندر برکتی کی جتنی دعائیں مانگی تھی، اللہ پاک ان میں سے ہمیں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو اس کا حصہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جتنے نیک لوگوں نے ان راتوں میں عبادتیں کی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کی، روزہ رکھا، افطار کیا، سحر کیا اور ان میں دعائیں مانگی، اور قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ نوافل کیے، تہجد کی نماز بھی پڑھی، بہت سارے مسلمان ہمارے ماں بہنوں نے ان اعمال کی اہتمام کیا ہوگا اور اپنے لیے بھی دعائیں مانگی ہوگی اور پوری امت کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی۔ تو امید انشاءاللہ ان لوگوں نے پوری امت کو یاد کیا ہوگا جن میں ہمارا بھی حصہ ہے، اور ہم اللہ پاک سے امید ہے کہ ان نیک لوگوں کی بدولت اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ پاک دینے میں کنجوسی نہیں کرتے، صرف ہماری طلب ہوتی ہے، ہمیں مانگنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے پاس تمام خزانے ہیں ہر چیزوں کے، صرف ہم مانگنے والے بن جائیں، ہم لینے والے بن جائیں۔ اب ہم کس طرح مانگیں گے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تو مانگنے پر خوش ہوتا ہوں، لوگوں سے مانگتے ہو، لوگ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، لیکن میں مانگنے پر خوش ہوتا ہوں، آپ لوگ مجھ سے مانگو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طریقے بتائے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہم جو بھی مسئلہ ہو تو ہم 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نیت باندھے اور پرسکون انداز سے نماز پڑھے، پورا دھیان اللہ پاک کی طرف ہو، اور پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کریں، بھیجیں، اور پھر خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اور اس طرح ہم مانگے، اس طرح رونے والا منہ بنائیں، چہرہ بنائیں، دل بنائیں کہ جیسے ہماری آخری امید ہو، ہم یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں یہیں سے ملنا ہے، اور انشاءاللہ ملتا ہے۔ اللہ پاک دل کے خلوص اور نیت کو دیکھتے ہیں کہ انسان کس طلب سے مانگ رہا ہے۔ اگر ہم بھی اسی طلب اور خلوص سے مانگیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہے، اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک پھر انسان کی اس حیثیت کو دیکھتے ہیں کہ جو مانگ رہا ہے آیا یہ اس کے لیے بہتر ہے یا کہ نہیں۔ اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو وہ عطا فرما دیتے ہیں، دیر ہو یا سویر ہو لیکن عطا ضرور فرماتے ہیں، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہ ہو اور وہ مانگ رہا ہو تو پھر اس کی جگہ کوئی بہت بڑی مصیبت، کوئی بہت بڑی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی دوسرا حادثہ جو اس کو پیش آ رہا ہو، اس کے گھر والوں کو پیش آ رہا ہو، اس کے بچوں کو پیش آ رہا ہو، تو اللہ پاک وہ مصیبت ان سے ٹال دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ پاک قیامت کے دن ایک انسان کو بلائے گا اور ان سے کہا ہے کہ اے انسان، جب تو نے ہوش سنبھالا تو مجھ سے یہ دعائیں کرتا رہا، نماز میں، نماز کے علاوہ مختلف جگہوں پہ تو مجھ سے دعائیں مانگتا رہا، اور میں نے آپ کی یہ دعائیں قبول کی ہے۔ انسان اعتراف کرے گا کہ یا اللہ بالکل کی ہے، میری یہ دعائیں قبول ہوئی، اور یا اللہ میری یہ دعائیں قبول نہیں ہوئی۔
وہ تمام دعائیں اس کے سامنے رکھ دی جائے گی جو اس نے مانگی بھی ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ دیکھو میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی، ساری دعائیں جو قبول ہوئی ہوں گی ان کو گنوا دے گا، اور جو قبول نہیں ہوئی اللہ پاک فرمائیں گے دیکھو تمہارے اوپر یہ مصیبت آ رہی تھی، میں نے اس دعا کے بدلے وہ مصیبت آپ سے ہٹا دی۔ یہ حادثہ آپ کو پیش آ رہا تھا، میں نے اس دعا کے بدلے وہ حادثہ آپ سے ہٹا دیا۔ آپ کو یہ بیماری آ رہی تھی، آپ کے بچوں کو یہ بیماری آ رہی تھی، میں نے اس دعا کے بدلے آپ کے بچوں کی آپ کی وہ بیماری دور کر دی۔ اس طرح اللہ پاک اس کو تمام دعائیں گنوا دے گا جو قبول ہوئی اور جو نہیں ہوئی، جس کے بدلے ان کو مختلف اللہ پاک نے ریلیف دی ہوگی، وہ سب مان جائے گا کہ واقعی ایسے ہی ہوا۔ پھر باقی جو دعائیں اس کے بعد بچتی، اس نے زندگی میں جو دعائیں کی ہوں گی تو بہت ساری دعائیں بچی ہوئی ہوں گی جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے بندے، یہ دعائیں تمہاری امانت تھی میرے پاس، یہ دعائیں تمہاری اتنی جو بچ گئی ہیں، آج قیامت کے دن تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ تمہارے ہر دعا کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک درجہ دیتا ہوں، تو جتنی تمہاری دعائیں بچی ہوئی ہے ہر دعا کے بدلے ایک درجہ تمہارا بلند کرتا ہوں۔ کہتے ہیں علماء اکرام سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ انسان اس وقت اپنے بال نوچے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، میری دنیا میں ایک ہی دعا بھی قبول نہ ہوتی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن میری دعاؤں کے بدلے میں مجھے یہ درجات ملیں گے، تو یا اللہ میں کبھی دعا نہ مانگتا کہ میری دعا قبول ہو جائے، بلکہ آج جو مجھے ملا ہے اس سے اور کہیں بہ درجہ ملتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، عرض یہ ہے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، ایک کے بدلے 70 کا مہینہ ہے۔ ایک سبحان اللہ کہو گے 70 سبحان اللہ کا ثواب ملے گا، ایک قرآن پاک کی ختم کرو گے 70 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ایک نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو رحمت کا مہینہ میں تھوڑی کچھ سستی ہم سے ہوئی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، یہ مغفرت کا عشرہ آ رہا ہے، اس میں ہم پرزور عبادت کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے والدین کے لیے، جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، بار بار مانگے، سحری کے وقت مانگے، تہجد کے وقت مانگے، جب تلاوت کر رہے ہو تلاوت ختم ہو اس وقت مانگے، نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ دعا مانگے، اور افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا مانگے۔ آپ مانگتے جائیں، جتنی طویل دعا ہوگی اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک کے یہاں قبولیت، حدیث میں ہے کہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں یہ، تو ہمیں نہیں پتہ کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہوتی ہے، لیکن جو ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہے ہم اس کے ذریعے سے اس وقت دعائیں خوب مانگا کریں۔ ہمارے مانگنے سے کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تو قبول کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، دنیا میں ایسا کون ہے جو انسان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا سوائے ایک اللہ کی ذات کے، تو ہم اسی سے مانگے جس کے پاس تمام چیزوں کے خزانے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان عطا فرما، اور اس رمضان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں خیر کی ہیں اس میں ہمیں حصہ عطا فرما، اور جتنے نیک لوگوں نے حج میں یا حج کے علاوہ جو ساری رات عبادتیں کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے جو دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارے حصہ عطا فرما۔ انشاءاللہ یہ اس ہفتے میں یہ ہفتہ ہم سے خالی نہ جائے، اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے اللہ پاک سے معافی مانگے اور بھرپور عبادت کرے، کوئی فرض نماز ہم سے ضائع نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرے، اور بہت زیادہ انتہائی زیادہ جب فارغ ہو تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ انشاءاللہ یہ چیز ایک بھی ضائع نہیں جائے گی، یہ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو الفاظ منہ سے ادا کیے تھے اس کی کیا قیمت تھی۔ اس وقت تو ہمیں قیمت کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھو گے مرنے کے بعد ان تمام چیزوں کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو میری تمام ماؤں بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ بابرکت مہینہ اس کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں تمام عبادات میں خلوص کے ساتھ
اور اچھی طریقے سے ہم فارغ ٹائم نہ گزارے، موبائل میں ٹائم ضائع نہ کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم فارغ ہیں تو ذکر ہی کرتے رہیں، اللہ پاک کے خوبصورت ناموں کا ورد کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے، ہر نماز سے پہلے اور بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ کافی وقت ہوتا ہے، انسان کوشش کرے تو اس میں کافی ختم قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جو مرد حضرات ہے تراویح میں جائے قرآن پاک سنیں، اس کا اجر و ثواب ایک ایک لفظ کا کتنا جو ثواب ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ مسجد سے باہر نہ آئیں، اس میں شرکت کرے، باجماعت نماز پڑھے، باجماعت تراویح پڑھے، اور اس کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے وہ عبادات میں گزاریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے، اور ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اپنی بخشش نہ کرائے تو ہلاک ہو جائے شخص۔ ہم اس دعا سے انشاءاللہ بچ جائیں گے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، باقی قبول کرنے والی میری رب کی ذات ہے۔ تو ہم تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائے، میں بھی اس پہ عمل کرنے والا بنوں، آپ لوگ بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے تاکہ جو بھی حدیث اس رمضان کے حوالے سے آپ کے پاس آئے تو انشاءاللہ وہ آپ جب دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔